قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ ایک بات تو طے ہے، بھارت نے اپنے خاتمے تک ہر حال میں پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن یہ بات بھی اٹل ہے، پاکستان دنیا کے نقشے سے کہیں جانے والا نہیں۔ اگر دنیا کے نقشے سے ختم ہونے کی پیش گوئیاں ہوئی بھی ہیں تو وہ بھارت کے لیے ہیں، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بھارت کا وجود صفحۂ ہستی سے مٹ جائے گا۔ اور یقین کریں، جو معاملات بنتے جا رہے ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت کے بہت جلد ٹکڑے ہونے والے ہیں، کیونکہ جس طرح سے چین اور پاکستان نے مل کر بھارت کے لیے کارروائیاں کی ہیں، مطلب جس طرح پاکستان اور چین نے مل کر بھارت کا اصل اور گنونا چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کیا ہے، اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ کہتے ہیں نا، جب موت آئے تو انسان ہر جگہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ بالکل ایسی ہی صورتحال اس وقت مودی سرکار کی بھی ہے۔ اب اس نے پاکستان کو جھٹکا دینے کے لیے FATF میں کچھ ایسے پاکستان دوست ممالک کے پاؤں پکڑے ہیں کہ FATF میں پاکستان کے خلاف ووٹ دینا ہم نے ہمیشہ تمہارا ساتھ دیا ہے۔ جی ہاں دوستو، مودی نے بزنس ڈپلومیسی کا استعمال کرتے ہوئے محمد بن سلمان پر پریشر ڈالا ہے کہ وہ FATF کے ہونے والے اجلاس میں پاکستان کو بلیک لسٹ کروانے کے لیے ووٹ دے۔ کیا ہے اس بات کی اصل حقیقت؟ کیا واقعی محمد بن سلمان پاکستان کے خلاف ووٹ دینے جا رہا ہے؟ آئیے آپ کو مکمل حقائق سے آگاہ کرتے ہیں اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس اجلاس میں بھارت کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ بھارتی بینک خود منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کو فنڈنگ دینے میں ملوث رہے ہیں۔ بلیک لسٹ یا گرے لسٹ کوئی بھی ملک کیسے ہوتا ہے؟ گرے لسٹ میں سے نکلنے کے لیے کتنے ممالک کا ووٹ پاکستان کو چاہیے؟ آج کی ویڈیو میں مکمل تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، FATF عالمی طاقتوں کا ایک ہتھیار ہے۔ جیسے انہوں نے اقوام متحدہ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، بالکل ایسے ہی کسی بھی ملک کو معاشی طور پر غیر مستحکم کرنے کے لیے ان عالمی طاقتوں نے FATF نام کا ایک ادارہ بنا ڈالا، جس کی تلوار کسی اور ممالک پر نہیں، زیادہ تر مسلمان ممالک پر ہی لٹکتی نظر آئے گی۔ بالکل ایسا ہی کچھ پاکستان کے ساتھ بھی اس FATF جیسے ادارے میں ہو رہا ہے۔ مطلب صاف ہے، اس ادارے کو غیر ملکی طاقتیں اپنے ایجنڈے نافذ کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ کس قسم کے ایجنڈے، وہ میں آگے چل کر بتاتا ہوں۔ پہلے اس بات کی حقیقت کو جان لیں کہ سعودی عرب کیا واقعی پاکستان کے خلاف ووٹ دے رہا تھا یا محض انڈین لابی کا پروپیگنڈا تھا؟ اور اگر سعودی عرب پاکستان کے خلاف ووٹ دے بھی دیتا تو اس سے کیا واقعی پاکستان نے بلیک لسٹ ہو جانا تھا؟ کیا نقصان تھا پاکستان کا اگر سعودی عرب پاکستان کے خلاف ووٹ دیتا؟ تو دوستو، ایک بات تو یہ سمجھ لیں، پاکستان کے خلاف سعودی عرب کے ووٹ سے پاکستان کو FATF اجلاس میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، کیونکہ FATF اجلاس میں کل ممالک کی تعداد 39 ہے۔ کسی بھی ملک کو بلیک لسٹ ہونے سے بچنے کے لیے 3 ممالک کے ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ پاکستان کے پاس ہمیشہ سے رہی ہے۔ ایک ترکی، ملائیشیا اور چائنا، یہ 3 ممالک پاکستان کے ایسے پکے ووٹ ہیں۔ جب تک یہ 3 ممالک موجود ہیں، پاکستان کو کوئی بلیک لسٹ نہیں کر سکتا۔ اب رہی بات سعودی عرب کے ووٹ دینے یا نہ دینے سے پاکستان کو کیا فرق پڑنے والا تھا، تو جناب، سعودی عرب کے ووٹ نہ دینے سے پاکستان کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، لیکن سعودی عرب کو ڈر تھا کہ اگر اس نے ایسی کوئی حماقت کی تو واحد جوہری اسلامی طاقت سے اس کے راستے جدا ہو جانے تھے۔ مطلب پاکستان کی دفاعی سہولیات سے سعودی عرب نے محروم رہ جانا تھا، اور پوری دنیا کے سامنے سعودی عرب کا گھناؤنا چہرہ بے نقاب
ہو جانا تھا۔ لیکن یہاں اچھی بات یہ ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کے خلاف ووٹ دینے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ یہ محض بھارتی گودی اور بکاؤ میڈیا کا جھوٹا پروپیگنڈا تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کیا گرے لسٹ سے ابھی نکل سکتا ہے یا نہیں۔ تو ایک بات واضح ہے، گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے پاکستان کو 12 ممالک کا ووٹ چاہیے۔ اب FATF کے رکن ممالک میں زیادہ تر ممالک کی تعداد یورپی ہے، جس میں فرانس، روس، ساؤتھ افریقہ سمیت دیگر ممالک شامل ہیں۔ اگر پاکستان گرے لسٹ سے نکلتا ہے یا نہیں، اس سے فی الحال پاکستان پر کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا۔ البتہ شروع میں لگنے والی پابندیوں میں بہت زیادہ نرمی ضرور آ جائے گی، کیونکہ پاکستان نے FATF کی طرف سے اٹھائے گئے 25 سے 26 اعتراضات میں سے 21 اعتراضات اب تک دور کر دیے ہیں۔ جو چند ایک رہ گئے ہیں اس پر بھی حکومت پاکستان تیزی سے کام کر رہی ہے، کیونکہ اب پاکستان بدل چکا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر کوئی بھی ملک بلیک لسٹ ہو جائے تو اس ملک سے دیگر ممالک کاروبار کافی حد تک روک دیتے ہیں، جس سے اس ملک میں ڈالر کی قدر میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ فرض کریں اگر کسی وجہ سے پاکستان بلیک لسٹ ہو جاتا تو پاکستان میں ڈالر کی قیمت 250 سے 300 روپے کے درمیان تک پہنچ جانی تھی، جس سے مہنگائی کا ایک طوفان پاکستان میں آ جانا تھا اور پاکستان کی لڑکھڑاتی معیشت نے زمین بوس ہو جانا تھا۔ لیکن یہ صرف میں نے ایک مثال کے طور پر آپ کو سمجھایا ہے، کیونکہ خبریں یہاں تک آ رہی ہیں کہ پاکستان اس دفعہ بھارتی بینکوں کی منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی فنڈنگ کا کیس FATF میں اٹھانے جا رہا ہے۔ مطلب پاکستان بھارت کو بلیک لسٹ کروانے جا رہا ہے، جہاں پر معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کا مقدمہ بھارت کے خلاف انتہائی مضبوط ہے، اور ہو سکتا ہے جس طرح امریکہ جیسے ملک نے بھارتی بینکوں کی طرف سے دہشت گردوں کی فنڈنگ کو رپورٹ کیا ہے، اس کے 100% چانسز ہیں کہ بھارت کو 1-2 اجلاسوں کے بعد بلیک لسٹ کر دیا جائے اور یوں مودی سرکار کا دیوالیہ نکل جائے۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہائبرڈ وارفیئر کا ذکر اپنی متعدد تقاریر میں کر چکے ہیں۔ اس میں پاکستانی میڈیا کا کردار انتہائی زبردست ہے۔ سعودی عرب کے ووٹ والی خبر بھارتی گودی میڈیا نے جان بوجھ کر چلوائی تھی تاکہ پاکستان کا دھیان FATF اجلاس میں بھارت کی طرف سے ہٹایا جا سکے، لیکن پاک فوج کے سپہ سالار نے دبنگ اعلان کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ تمام مشکلات میں ہمیشہ قوم کی امیدوں پر پاک فوج پورا اترے گی، اس لیے اب پاکستانی عوام کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ بھارت کی طرف سے چلنے والی تمام چالوں اور سازشوں کو پاک فوج سمیت حکومت پاکستان ہر پلیٹ فارم پر بے نقاب کرتی رہے گی۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔